یہ شب کے بعد جو سویرا ہونا ہے، یقین جانے پوری کائنات کا سب سے عظیم سویرا اگر ہے تو کوئی کل کا سویرا ہے، اور یہ اس لیے کل کا سویرا ساری کائنات کا سب سے عظیم سویرا ہے کہ اس سویرے کی برکت سے ہم سب ہیں، اس سویرے کے صدقے میں ہم سب ہیں۔ ہیلو، اس سویرے کی برکت سے ہم سب ہیں۔ اور کیوں ہے کہ اس دن ساری کائنات کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ یقین جانیں کہ حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پوری دنیا کا معاملہ یہ تھا کہ بیٹا جب پیدا ہوتا تو لوگ بہت خوشی مناتے، لیکن بیٹیاں آتی تو لوگ زندہ دفن کر دیتے۔ لیکن جب میرے حضور تشریف لائے، اس کے بعد سے مذہب اسلام کے اندر ایک ایسا تاریخی معاملہ پیدا ہوا تو اس کے بعد سے کسی شخص کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بیٹی کو بوجھ سمجھے۔ کسی شخص نے اس کے بعد اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں، رحمت سمجھا، کیونکہ میرے آقا جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ بیٹیاں زحمت نہیں، رحمت نہیں۔ پھر اس بیٹی کے پیدا ہونے کی برکتوں کو بتایا کہ بیٹیاں جب گھر میں آتی ہیں، بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں کتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بیٹی جس کے گھر پیدا ہو اس کو تعلیم یافتہ بنائے، ایجوکیٹڈ بنائے، پڑھائے لکھائے، اس کی اچھی جگہ شادی کرائے، قیامت کے دن یاد رکھے اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ وہ جس جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ بیٹیوں کا مقام اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، جب آپ دیکھنے کو آئیں گے تو حضور قیامت کے بعد دنیا کا نقشہ بدل گیا، نظام بدل گیا، چیزیں بدلی، ایسی بدلی کہ آج تک ان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک حضور کی ولادت کا صدقہ کھائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ تصور کریں، آج آپ خود سوچ کر دیکھیں، یہ جو میلاد ہے، میلاد ہے کیا؟ میلاد مناتے ہم ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد کہتے کسے؟ لفظ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ یہ مولد سے نکلا ہے، عربی کا ایک ورڈ ہے مولد، اس مولد سے نکلا ہے میلاد۔ اب حضور کی پیدائش کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ قرآن کی آیت ہے، اس کو سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں خلاصہ بتا رہا ہوں، خلاصہ یہ سمجھیں کہ جتنی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں نا، سب چیزیں اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہمیں ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا حضور ہمارے لیے فضل اللہ کا نہیں؟ کیا حضور ہمارے لیے اللہ کی رحمت نہیں؟ آپ نہیں بھی مانیں گے تب بھی قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کو قرآن نے کہا کہ اللہ نے حضور کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب قرآن خود حضور کو رحمت کہہ رہا ہے، دیکھیے جوڑیے بات کو، قرآن کی دونوں آیت سے معنی سمجھیے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، دوسری طرف حضور کو اللہ نے کہا کہ تمام کائنات کے لیے رحمت۔ تو جب ایک طرف قرآن نے حکم دیا کہ رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، دوسری طرف ہمیں رحمت دے بھی دی، اور جب اللہ نے رحمت دے دی تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں خوشی؟ یہ تو قرآن سے ثابت کر دیا میں نے کہ قرآن خود کہتا ہے حضور کی میلاد مناؤ۔ اب ایک بات، ایک مثال سمجھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کیا قرآن میں لکھا ہے، کیا حدیث میں لکھا ہے، تو ان سے ایک سوال سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر
اگر کسی بیٹے کو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا مجھے ایک ساڑی کی ایک سوٹ کی ضرورت ہے تو مجھے لا کر دے، اور وہ بیٹا اگر یہ کہے کہ ماں تو مجھے قرآن سے ثابت کر کے بتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سوٹ لا کے دوں، اگر تو ثابت کر دے گی تو میں لا کر دوں، تو اس انسان کو آپ کیا سمجھیے؟ بکلولے نہ سمجھیے گا، اس کو پڑھا لکھا تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر صاف طور پر کہہ دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو اب بھلائی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بھلائی کرنے میں جتنی چیزیں ہیں سب آ جاتی ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے لیے ضرورت کا سامان فراہم کرنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس بات کو اس سے سمجھیے کہ جب قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تو اب وہاں پر ہر ایک چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کا نام لے کر یہ نہیں بتایا جائے گا نا کہ یہ کریے، ورنہ تو قرآن 30 پارے کا ہوگا ہی نہیں، ورنہ تو قرآن 30 پارے میں بھی کم پڑ جائے گا، کئی ہزار پارے لگ جاتے ہیں۔ کیا ضرورت؟ اگر ایک ایک چیز کا قرآن میں سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن کے اندر ہر ایک مسئلہ، ہر ایک سوال کا جواب ہے، لیکن اس سوال کے لیے ایک ایک نام نہیں لیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تب بھلائی کرنے میں جتنی چیز آ جائے، جیسے بھلائی کر سکتے ہیں، کھانا پینا، رہنا، خیال رکھنا، دوا داد، ہر ایک چیز۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے خود کہا اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ، تو خوشی منانے کے طریقے میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، مختلف طریقے آ جاتے ہیں، جسے جس طرح ہو وہ خوشی کا اظہار کرے۔ کوئی غریبوں کو کھانا کھلا کر خوشی منائے، کوئی ضرورت مندوں کو مدد کر کے خوشی منائے، کوئی کسی ضرورت مند کو پڑھا لکھا کر خوشی منائے، کوئی حضور کے نام پر ضرورت مند کو کپڑا پہنا کر خوشی منائے، کوئی چاہے تو عشق میں جھنڈے لے کر روڈ پر نکلے اور حضور کی میلاد مناتا ہوا نظر آئے، تو یہ سب تمام تر عمل اللہ کے حکم سے ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ دیجیے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ دلیل سے سمجھیں آپ کی میلاد کیا ہے۔ اور جتنے لوگ آج کل کے نئے کچھ لوگ جو انڈیا میں ہوتے ہیں تو عمدہ چھاپ ہوتے ہیں، ادھر جانے کے بعد مفتی ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچیے، اور خاص طور سے یوٹیوب کی کلپ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو آتی ہے نا تقریر کی، اس تقریر سے بچیے، اس لیے اس ویڈیو کو کاٹ کر چلایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ صحیح مسئلہ نہیں پہنچ پاتا، صحیح مسئلہ آپ کو نہیں جانکاری ہوتی۔ 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کو مسئلہ سیکھ پائیں گے، آپ کو دلیل سمجھ پائیں گے۔ ایک دلیل سمجھانے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا، نہیں لوگ حضور کی میلاد ایسے ویسے یہ وہ غلط ناجائز ہے۔ ارے حضور کی میلاد سے دل تک صرف اس کو ہے جو مذہب اسلام کا نہیں۔ اور سنیے، رحمت کی بارشیں انشاءاللہ نہیں برسے، بارش نہیں ہوئی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رات آنے والی صبح کا استقبال کر رہی ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، آنے والی صبح کا استقبال ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جب حضور آ رہے تھے، اور ایک واقعہ سنیں، حضرت آمینہ کا واقعہ، جب حضور ان کے شکم مبارک میں آئے نا، تو حضرت آمینہ جلد گزر کی خوشبو سے معطر، ہر علاقہ خوشبودار، چمک، نور، کیفیت الگ، سب پریشان ان کی ساتھ سے شکایت کرتے، ارے آپ کی بہو خوشبو لگا کے چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ کیا ہمارے یہاں تو ایسا ہے؟ تو پھر جب سوال ہوا، اس کے بعد جب جواب دیا تو جواب میں بتایا کہ جس دن سے میرے شکم میں یہ عمل آیا ہے، اس دن سے اپنے آپ خوشبو پھیل رہی ہے، اپنے آپ روشنی پھوٹ رہی ہے، اپنے آپ جس بستر میں میں لیٹتی ہوں وہ بستر معطر ہو جاتا ہے، جس جگہ کو میں چھو دیتی ہوں اس جگہ سے کئی دنوں تک خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ یہ تو میرے سرکار کی آمد کا اثر ہے۔ تو آج تو ذکر مصطفیٰ ہے، آج تو وہ تاریخ کی رات ہے کہ جس تاریخ کی صبح میں وہ صبح ہوگی، وہ ایسی صبح ہوگی کہ جس دن آمینہ کا لال اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور ایک مسئلہ سنیں، ایک سوال اور گھومتا ہوگا آپ کے یہاں کہ بھائی
آپ لوگ مناتے ہو ٹھیک ہے چلیے، تو اس دن تو حضرت کی وفات بھی ہوئی ہے، تو غم منانا چاہیے، جبکہ اس بیوقوف کو اتنا سا مسئلہ نہیں پتا کہ اسلام میں غم منانا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو ہر کلیجہ پیٹنے والے کو جائز کہا جاتا، ہر ماتمی کو صحیح کہا جاتا، لیکن ہمارے یہاں ماتم منانے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر ماتم کس کا ہو؟ جو مر گئے ہیں، ہمارے والے تو زندہ ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہمارے والے نبی تو زندہ ہیں، خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ماشاء اللہ استاد مکرم حضرت علامہ مولانا اختر رضا مصباحی الجلی صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، حضرت کی تقریر انشاءاللہ آپ مکمل طور پر سماعت کریں گے۔ تو آج میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کس نبی کا ماتم کریں، جن کے مر گئے تو ماتم کرے۔ الحمدللہ ہمارے نبی زندہ ہیں، اور خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کیا ترجمہ کریے گا کہ مت کہو اسے ہوگا، وَلَا تَقُولُوا، مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بل مطلب بلکہ احیاء زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ہم کو تم کو اس کا شعور نہیں ہے، ہم آپ کو شعور نہیں ہوگا اس کا۔ یہ تو عام آدمی کے لیے بات کہی گئی قرآن میں کہ اگر کوئی عام شخص بھی اللہ کے نام میں مر جائے اسے مردہ نہیں کہنا، اور پھر تو یہ میرے نبی ہیں، اور نبی مرے تھوڑی بلائے گئے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، مرضی ہو تو چلے، آپ کی مرضی ہو تو چلے، اور جو مرضی سے جائے وہ مرتا تھوڑی ہے، وہ تو رب نے اپنے نبی کو بلایا دیدار کے لیے۔ سمجھ کا پھیر ہے، جس کے دماغ میں حضور کی گستاخی بیٹھی ہے، جس کے دماغ میں یہودیوں کا کچرا پڑا ہوا ہے، وہ تمام افراد اس مہینے میں خاص طور سے برساتی مہینہ کی طرف نکلتے ہیں اور حضور کی شان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور کی شان نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتی۔ اور آخری بات میں ایک عرض کروں، پھر انشاءاللہ مجھے ناز پڑھنا تھا لیکن حضرت کو تاکہ باتیں اکثر تھی، انشاءاللہ حضرت سے سنیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت اچھا ایک معاملہ مجھے لگا کہ ہمارے اشرف بھائی اپنی جلسانی سے نکلا کر اس بار نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ خود آپ سوچیے اس جھانکی کی ادبی ہم آپ نہیں کرتے، اس جھانکی کی بھی ادبی ہم سے آپ سے ہوتی، ہم اسی درخت پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، پیر لگتا ہے ایک بچہ کی شریف ہوا، اللہ اس بچے کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ پاک اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ سبق ہم سب کو ملا ہے کہ اگر ہم جانے انجانے میں بھی حضور کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سبق ہے۔ آپ سوچیے ایک معاملے کی وجہ سے بچے کا کیا معاملہ ہے، بچہ دنیا سے چلا تو گیا لیکن وہ سبق دے کر گیا ہے، اس بچے سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اور خدا کے واسطے جلوس میں ہر ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی سمجھائے کہ زبان صاف کر کے جلوس میں چلے، گٹکا کھا کر، کھینی کھا کر، پان کھا کر جلوس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈی جے والی میوزک والی نعت نہ بجائے، اللہ کے واسطے 10,000 روپیہ بتائیے، جو پک اپ والا 500 میں جاتا تھا ابھی 5,000 پک اپ والا لیتا ہے، 8,000 ٹرالی والا لیتا ہے، 13,000 میں آپ نبی کے نام پر 13,000 روپے میں اگر 1,300 غریب کو کھانا کھلائیے گا، 100 غریب کو کھانا کھلائیے حضور کے نام پہ، پھر اس کے بعد اس کا کتنا اجر ملے گا، قیامت تک اجر ملے گا۔ اگر اس میں بھی آپ اس سے بھی اچھا اجر چاہتے ہیں تو اس 13,000 کا خان کا ایسا تنقیہ ادارہ ہے، وہاں پڑھنے کی کتابوں کی ضرورت ہے، عالم بن رہے ہیں بچے، حافظ قرآن بن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس مدرسے میں آپ بخاری شریف کی جو ہدیہ اس کا لگتا ہے تو ہدیہ دے دیں، مسلم شریف حدیث اس کا ہدیہ دے دیں، جب تک کتاب پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، قیامت تک دینے والے کو حصہ لینے والے کو ثواب۔ ایک اگر کسی علاقے سے گاڑی جا رہی ہے نا، اس گاڑی کی پیروی کرتے دکھانے کے چکر میں بتائیے، اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بتا تو نے کتنی گاڑیاں نکالی، تو بتا تو نے کتنے مائک لگائے تھے، اللہ یہ پوچھے گا تیرے دل میں عشق مصطفیٰ تھا کہ نہیں۔ کیا چاند نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی، درود پاک پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔